بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ مال جو ہوتا ہے، جو بھی مال ہوتا ہے، یہ ان معاملات میں سے، ان چیزوں میں سے ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق، اور رزق کا ذمہ جو ہے کیونکہ اللہ کا ہے، اس لیے جس کے پاس جو بھی مال ہوتا ہے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، وہ خدا کی امانت ہوتا ہے۔ صرف ایک معاملے میں کسی کا کسی کے مال پہ حق ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ بیٹے کے مال کے اوپر باپ کا حق ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اور کسی کے مال پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ غور فرمائیے ذرا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے، انہوں نے ایک تو اپنا کاروبار چھوڑا کیونکہ کپڑے کا کاروبار تھا، وہ چھوڑا کیونکہ امیر المومنین بن گئے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر خطاب جو ہیں، ان کا رونا اپنی ماں سیدہ عائشہ کے پاس جا کے جو تھا، وہ حضرت رسول پاک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس غم میں نہیں تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ پردہ فرما کے، اس غم میں تھا کہ آپ کے والد میرے لیے چھوڑ کے کیا گئے۔ مختلف روایتیں، اور مختلف روایتوں میں جو 4 چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک بچھونا ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک غلام ہے، اور ایک پیالہ ہے۔ صرف یہ چیزیں امیر المومنین چھوڑ کے گئے، اور ان 4 چیزوں کو اس امیر نے لیا جس نے 3/4 دنیا کے اوپر حکومت کی۔ لیکن ذرا غور فرمائیے کہ یہ امیر المومنین جنہوں نے 4 چیزیں چھوڑی، ان کی بیوی جو ہیں، انہوں نے ایک دن کہا، روما نے، کہ حضرت ابو بکر سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کھانے میں کچھ میٹھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا کہ میں تو بیت المال سے لانے کا بالکل نہیں ہوں، اگر تم اس میں سے کچھ کر سکتی ہو تو کر لو۔ انہوں نے بہت دنوں تک کچھ کھانا بچا بچا کے، یعنی کہ کم کھایا، اور اپنے کھانے میں سے کچھ بچایا، اور اس بچا کے اس مال میں سے آپ نے کچھ میٹھا بنایا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے اس مال میں سے جو آپ نے دیا اس میں سے بچایا۔ آپ نے وہ میٹھا نہ کھایا، اور جب واپس گئے تو بیت المال میں سے اس میٹھے کا جتنا خرچہ تھا وہ اپنے خرچے میں سے کم کر دیا، اور روما سے کہا کہ یہ ہم مال زیادہ لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، ملک اسی وقت ترقی کرتے ہیں، قومیں اسی وقت یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں جس کے وقت اس کے حکمران اپنے مال کو اپنا اور لوگوں کے مال کو لوگوں کا سمجھیں، اور حکومت لوگوں کے مال کو امانت کے طور پہ رکھنے کی روادار بھی ہو اور اس قابل بھی ہو۔ اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی میرے بیٹے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا اونچا بولنا میرا بیٹا۔ بلال بھائی، اگر میرا نام ٹی وی پر اناؤنس نہ ہو۔ بالکل نہ، بتاؤ۔ جی، میرا نام ہے طیبہ تنویر، اچھا۔ اور میرا مسئلہ ہے کہ میرے لیے رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، ہاں بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے رشتہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ میری پیاری بیٹی کہ اس بات کو قطعی طور پہ یوں مت سمجھنا کہ کوئی رکاوٹ ہے، کیونکہ جب تم رکاوٹوں کی بات کرو گے نا، پھر تم حساب کتاب لگوانے چلی جاؤ گی۔ اس بات کو یوں سمجھنا، 2 طرح سے سمجھنا، دنیاوی طور پہ یوں سمجھنا کہ جو آتا ہے اس کے پاس آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، اور اللہ نے اس کو ایک دماغ بھی دیا، اور اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھنا کہ اب اللہ نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں ڈالا تھا، تم 40 دن کی تھی، خدا نے وہاں تمہارا مقدر لکھ دیا تھا۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا تمہارا رشتہ لکھنا بھول گیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ رشتہ ہونا ہے تو خدا نے تم سے مشورہ لینے اس دنیا پہ نہیں اترنا، تم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں، اور یقین کرو یہ رشتہ ہوگا۔ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ شکر گزاری جو ہے اس پہ توجہ دینی ہے۔ جو میں تمہیں ذکر کہہ رہا ہوں اس کو یاد سے پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے، کسی دن نہیں چھوڑنا، جب تک سو نہیں جاتی پڑھتے رہنا ہے۔ ایک تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ تمہارے غصے کے لیے ہے، یا ولی یا والی، یہ تمہاری دعا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 3 چیزوں کو پڑھتی رہو، اینڈ آئی اشور یو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اگلا سال تمہارے لیے بڑا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ یاسمین ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم یاسمین۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرا بیٹا۔ بلال صاحب، میری بہت مجبوری ہے، 2 سوال ہے آپ سے۔ جی حکم فرمائیے۔ سر، میرے پہلا سوال یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، 4 حمل ضائع ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ تو مجھے آپ سے یہ سوال کرنے ہے کہ کیا یہ وہ ہے کہ آپ کے علم کے مطابق کیا اللہ مجھے بیٹا دے گا؟ اور آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ سلیم ہے اس کا نام۔ اچھا یاسمین، کہاں سے فون کر رہی ہو یہ تو بتاؤ؟ میں کراچی سے کر رہا ہوں سر، 1 سال ہو گیا میں آپ کو فون کرنے میں لگی ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے، میں کیا بہت خوبصورت مجبور ہوں بات ہے۔ سر، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بڑی ایمانداری سے، تم میری چھوٹی بہن ہو نا، اس لیے تم سے پوچھنے کا مجھے حق ہے، میں بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ جی 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 جی۔ تم نے بلال کتب کو فون کیا یا اللہ میاں کو فون کیا؟
قدس تو کیا، لیکن آپ کی جو باتیں ہیں اس سے ہمیں تھوڑا سا وہ ہے کہ میری پیاری بیٹی، میری پیاری بچی، ان چیزوں کا حکم جو ہے نا وہ صرف خدا دے سکتا ہے. جب تم اپنا رویہ چھوڑ دو گی نا لوگوں سے پوچھنے کا کہ میرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، یقین کرو خدا برکت ہی نہیں ڈالے گا. کیسی باتیں کرتی ہو. ایک تو تم یہ منت مان لو آج میرے ساتھ مل کے کہ اللہ نے جب تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائی نا تو تم نے اس کا نام پتہ کیا رکھنا ہے، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ تو بلڈ کیا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، اور اس کا نام ابراہیم رکھو گی تو وہ ذرا تھوڑا سا نرم مزاج رہے گا، غصہ کرے گا لیکن نرم مزاج ہوگا. تم نے اس کا نام رکھ لینا ہے علی ابراہیم. انشاءاللہ تعالیٰ یہ منت کر لو کہ اللہ تعالیٰ میں اس کا یہ نام رکھوں گی، اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو اور دو چیزیں ہر روز پڑھو. ایک تم نے سورہ یوسف پڑھنی ہے روز، اور ایک سورہ مریم روز پڑھنی ہے. سورہ یوسف اور سورہ مریم دونوں روز پڑھو، اور اس کے بعد تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھنا ہے یاسمین کہ تمہاری انگزائٹی کم ہو جائے. انشاءاللہ اللہ اچھی خبر ضرور دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ. سوائے خدا رحم کے اور کر ہی کہہ سکتا ہے. ہما ہمارے ساتھ. جی ہما بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میری بیٹی. سر میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی میرے بیٹے. میرے دو مسئلے ہیں. تھوڑا سا اونچا بولو بیٹا. میرے دو مسئلے ہیں سر. جی حکم فرمائیے. اور ایک تھا کہ میری شادی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. کس سے؟ ریسنٹلی شادی ہوئی ہے محمد آصف سے. تو یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ تو اچھی خوشی کی بات ہے بیٹا. تو سر مجھے نا ایکچولی یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری لائف جو ہے نا سسرال میں اچھی گزرے، اور مجھے اولاد کے لیے بھی جو ہے نا وظیفہ بتائیں. تم نے اپنا نام کیا بتایا بیٹا؟ ہما. پہلی میری ریکویسٹ تم سے ایک والد ہونے کی حیثیت سے، ناطے میں، رشتے میں ایک والد ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ یہ جملہ جو تم کہتی ہو نا کہ میں یہ چاہتی ہوں، جب تک تم یہ جملہ نہیں چھوڑو گی نا خدا اپنا رحم تم تک نہیں لائے گا. کیونکہ جملہ صرف خدا کہہ سکتا ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. دعا کا زمرہ کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا ایسا ہو، اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے ایسا ہو. یہ دعا کا جب زمرہ کرو گے پھر اللہ رحم بھی کرے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہوگا کہ تم نے اپنے ہارمونز کا ٹیسٹ ڈاکٹر سے ضرور کروانا ہے کنسیپشن سے پہلے. پھر کنسیپشن کے لیے تم نے 3 چیزیں پڑھنی ہے: سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ کاف. یہ 3 چیزیں جب پڑھ رہی ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف کے نیچے رکھ کے روز ایک دفعہ تلاوت کرو. اللہ تم پہ رحم ضرور کرے گا. اور تمہارا شوہر کیونکہ ضرورت سے زیادہ اچھا اور شریف ہے، یقین کرو اس کی طرف سے تو تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، صرف تمہارے غصے کی وجہ سے تمہیں پرابلم ہو سکتا ہے. اللہ آسانی کر دے گا. یہ 3 صورتیں ضرور تلاوت روز کرو، اللہ تمہیں صاحب اولاد ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. مصطفیٰ بات کر رہا ہوں چکوال سے. کیا خوبصورت نام ہے یار، ایک مصطفیٰ اور ایک غلام مصطفیٰ. واہ کیا خوبصورت نام ہے. اللہ تمہیں خوشیاں دے. حکم فرمائیے. آمین آمین. سر میں نے ذرا پتہ کرنا ہے کہ کام وام کرتا ہوں تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. یار آج کل تمہیں پتہ ہے اس ملک کے اندر جو شخص غلام مصطفیٰ، معاذ اللہ یہ میں ویسے زمرے میں کہہ رہا ہوں، جو غلامیوں میں نہیں ہے نا، جو لوگوں کی غلامیوں میں وہ کامیاب ہے. مصطفیٰ کی غلامی والے صرف نعتیں پڑھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. تم شریف آدمی ہو، تم کاروبار کرنے والے آدمی نہیں ہو. کاروبار ضرور کرنا، نوکری نہ کرنا، لیکن اپنی کاروبار کے اندر تم نے کمپینین شپ یا کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ نہیں کرنی. پارٹنرشپ سے پرہیز کرنا. جو کام بھی تم نے غلام مصطفیٰ کرنا ہے وہ ڈرائی چیزوں کا کرنا ہے. مثلا وہ چیزیں جو کہ خراب نہیں ہوتی. چاول خراب نہیں ہوتا، دودھ خراب ہو جاتا، دودھ کا نہ کرنا، چاول کا کرنا. سٹور کرو، اس طرح کے کام کرو. فرض کرو اب تم مجھے کہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، یقین کرو تمہارے پاس وسائل اللہ لے کر آئے گا. 3 چیزیں پڑھنی ہیں. ایک سورہ اخلاص کا ذکر کرنا ہے، تم نے ہر وقت پڑھنی ہے. ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا نصیر، اور ایک تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تم یہ 3 چیزیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ وسائل تم تک لے کر آئے. کاروبار کرنا لیکن اکیلے کرنا، اور ڈرائی چیزوں کا کرنا جو پیرشیبل نہ ہو. اسماء ہمارے ساتھ. السلام علیکم اسماء بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر میرے ہسبینڈ ہیں مجید کھوکھر. ماشاءاللہ. پورا ابھی 6-7 ماہ ہو گئے ای او بی آئی میں کام کر رہے تھے، تو نا سپریم کورٹ میں کوئی کیس چل رہا تھا، اس کی وجہ سے نا ان کو وہاں سے فارغ کر دیا. 300-350 بندوں کو نا کراچی سے فارغ کر دیا ای او بی آئی آفس سے. تو اب میرے میاں نا بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اب نا اتنی پریشانی ہے گھر میں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں کہ
اچھا تمہارے کیا میاں کروں؟ کے پاس پہلی بات تو میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں نا، جی پہلے ایک رائے دے دوں اپنی، کیونکہ میرا دل دکھتا ہے جب حاکم ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے باپ کا، والد کا، سرپرستی کا، ان لوگوں کے پاس جس کے پاس جو کھانے کو ہے، اگر وہ بھی کوئی چھیننے کو اس حکومت میں بیٹھا ہوا ہے تو میں پھر ہاتھ باندھ کے آپ سے معافی اور اللہ سے ان للہ و انا الیہ کہہ سکتا ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اپنے شوہر سے کہنا کہ کاروبار کرے اور سٹور کرے، جو بھی کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، لیکن اب جاب کی طرف نہ جائے. یہ بہت اچھا کاروباری آدمی ہو سکتا ہے. اسے کہنا سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، ایک دوسرا پڑھے یا ذل جلال والاکرام، اور تیسرا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. سورہ اخلاص، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا رہے گا، یقین کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت بھی دے گا اور وسائل بھی دے گا. اس کو جاب کی طرف اب نہیں جانے دینا، اب اس کو کاروبار کی طرف جانے دو، چاہے وہ چھوٹا سا سٹور ہی ہو. اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ بازار میں جا رہے تھے، اور سردی ہیں، دیکھیے جو سردی اور گرمی ہوتی ہے نا ریگستان میں، دونوں بڑی ایکسٹریم ہوتی ہیں. گرمی بھی بڑی ظالم ہوتی ہے، سردی اگر پڑتی ہے تو رات کو سردی بھی بڑی ظالم ہوتی ہے. رات کے وقت دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ ایک چادر معمولی سی اوڑے ہوئے جو ہیں انتہائی قہر کی سردی کے اندر بازار سے جا رہے تھے، تو ایک زاروں کا اور کہا علی کرم اللہ سے کہ آپ امیر المومنین ہیں، حضرت بیت المال پہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ وہاں سے ایک کپڑا نکال لیجیے، ایک چادر نکلوا لیجیے، اتنی سردی میں آپ اور آپ کے بچے کیوں ٹھٹر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ کا جملہ دیکھیے، کہا کہ میں لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا، اپنے حق کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ غور کیجئے، اپنا حق لینا جو ہے امیر المومنین وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنا حق لے لیا تو یہ بھی لوگوں کی حق تلفی ہوگی. یہ ہوتی ہے ایک امیر میں اور ایک بادشاہ کا فرق. اور یہاں پہ جو دو صحابی تھے وہ کھڑے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. جب حضرت علی کرم اللہ کی اس چادر کو دیکھا تو ایک صحابی نے اس چادر کو پکڑا، چوما اور کہا دوسرے صحابی سے کہ تم جانتے ہو یہ چادر کون سی ہے؟ پوچھا کون سی چادر ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ چادر وہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو علی مدینے سے لے کر اپنے ساتھ آئے تھے، وہ فتح مکہ اور یہ امیر المومنین، وہی چادر تھی میرے علی کرم اللہ کے پاس جو وہاں سے لے کر آئے. خواتین و حضرات، ویڈیو کالز کے ساتھ بھی آپ ہمیں اپنا سوال بھجوا سکتے ہیں، اور ویڈیو کال کرانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اس پہ آپ اپنا نام بتائیے، نہ بتائیے، چہرہ دکھانا چاہیں نہ دکھانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ ہمارے پیج پہ جائیے، وہاں پہ ہمارے شہروں میں ہمارے بچوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، انہیں کال کیجئے، وہ کیمرہ لے کے یا آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ اسٹوڈیو آنا چاہے تو آپ بھی تشریف لا سکتے ہیں. پہلے کالر سے سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم قطب بھائی، میرا نام شوکت جہاں ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں اپنی بچی قرۃ العین جس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. بچی کا نام قرۃ العین ہے. اس کے رشتے کے حوالے سے 2 دفعہ پہلے اس کا جو ہے وہ رشتہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ منگنی ہوئی تھی، وہ ختم ہوئی. اس کے بعد ایک دفعہ پیپر میرج خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ ختم. ہم لوگوں نے خود ختم کی کچھ وجوہات کی بنا پر. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے جو ہے کوئی ایسا رشتہ یا کوئی اس طرح کا نہیں اس کا پرپوزل آ رہا کہ ہم وہاں پر شادی کر سکیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دیجئے، یا بچی کو پڑھنے کے لیے کچھ، قرۃ العین کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسا دیں کہ وہ پڑھے اور جو ہے اس کا گھر بس جائے. آمین ثم آمین. ویڈیو کال کے اندر سب سے زیادہ جو مشکل بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کراس کوشچن نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اپنے ویڈیو کالز کروائیں تو اس میں تھوڑی سی تفصیل سے اپنی وجہ جو ہے وہ ضرور ایکسپلین کیا کرو، کیونکہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 2 رشتے جو ہیں وہ کیوں ٹوٹے. مجھے اندازہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی رائے ضرور ہوگی، لیکن تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. قرۃ العین کا بھی اپنا مزاج ہے اور آپ کا بھی ایک اپنا شوکت جہاں بہت زیادہ مزاج ہے. مزاجوں کے ساتھ رشتوں میں جانا جو ہے یہ ہمیشہ دقت دیتا ہے. آپ قرۃ العین سے کہیے گا کہ 3 چیزیں پڑھا کرے. ایک تو پڑھا کرے اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ.
دوسری چیز پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا رشتہ لائے. اور اب اچھا رشتہ آئے گا تو خدا کے واسطے اب ذرا پہلو یوں بدلنا کہ مشورہ فون کر کے کر لینا, اور اس پہ اپنی رائے کوئی قائم نہ کرنا, جو بھی رشتہ آئے گا وہ پوچھ لینا, یا ولی یا والی. اور تیسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ, یا ولی یا والی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. قرۃ العین کی شادی انشاءاللہ تعالی جلد ہوگی انشاءاللہ. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام رشید ہے. میری طبیعت خراب رہتی ہے اور کام پہ دل نہیں لگتا اور وجود میں درد رہتا ہے. طبیعت خراب رہتی ہے میری, کام پہ دل نہیں لگتا اور جسم میں درد رہتا ہے. بندہ کوئی اچھا بھی نہیں لگتا مجھے. اچھا رشید, پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ تمہیں کوئی بھی بیماری ہے اور کوئی بھی پرابلم ہے, اس لیے تم کسی چکر میں بھی ان لوگوں کے پاس مت بھگنا. میں کسی کے خلاف یا حق میں بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کسی بھی معاملے میں نمبروں کے چکر میں اور جادو ٹونے کے چکر میں مت پڑنا. تمہیں صرف ایک ہی پرابلم, دو ایشوز ہیں تمہارے ساتھ. ایک ایشو تو یہ ہے کہ تمہیں بولنے کا بڑا شوق تھا بھی اور ہے بھی, لیکن کیونکہ زندگی اتنی کامیاب نہیں گزری جتنی تمہارا خیال ہے گزرنی چاہیے تھی, اس لیے تم نے جب بیک سٹیپ لیا تو تمہیں ڈپریشن ہو گیا. یہ تمہیں ڈپریشن کے سمٹمز ہیں اور کوئی سمٹم نہیں ہے. تو میرے خیال میں اپنے دوستوں میں وقت کافی زیادہ گزارو, یہی کافی ہے تمہارے علاج کے لیے. نوکری اور کاروبار یہ ایک الگ چیز ہے. جو میں آپ کو 3 چیزیں کہہ رہا ہوں رشید پڑھنے کے لیے, اگر تم یہ پڑھتے رہو گے بیماری بھی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور صحت بھی آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا رزق بھی بڑھے گا. ایک تو آپ نے یا ولی یا نصیر یہ بہت پڑھنا ہے, یا ولی یا نصیر. دوسرا پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ضرور پڑھنا. اور تیسرا پڑھنا یا ذل جلال والاکرام. تینوں پڑھتے رہنا, اللہ رزق بھی دے گا اور صحت بھی دے گا انشاءاللہ. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. میرا نام نوبت شاہ ہے. ہمارا کراچی کا رہنے والا ہوں, جو کہ ہمارا وائف کے متعلق میں کوئی سوال کرتا ہوں. تقریباً 1 مہینے سے اس کو خارش لگا ہوا ہے بدن پر, جو کہ وہ جگہ پر پھر بار بار دانہ بنتا ہے, پانی آتا ہے. کافی ڈاکٹروں سے علاج کیا ہے, تقریباً 1 مہینے میں 15-16 ہزار روپے میں نے خرچ کیا ہے, مگر ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. برائے کرم اس کے متعلق مجھے کوئی ایسا وظائف بتا دے کہ میں کر دوں. نوبت پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, لیکن سب ڈاکٹر جو ہیں وہ قابل نہیں ہوتے. لیکن یہ مجھے اتفاق جو ہے نا یہ باہر جا کے بھی ہوا, باہر بھی مجھے امریکہ میں بھی بہت زیادہ قابل ڈاکٹر نہیں ملے. وہ ایک دوسرے کو ریفر کرتے جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے. یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں نا, اگر آپ کے بچے ہیں اور انشاءاللہ ضرور ہوں گے, آپ کسی بچے کو کہیے کہ یہ ڈیزیز کے سمٹمز لکھ کے گوگل ہی کرے گا نا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بیماری ہے. یہ وائرل بیماری ہے, یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن ایک قابل ڈاکٹر کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتے. آپ نے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اس لیے جادو ٹونے اور ان چکروں میں مت پڑنا کہ یہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی نکل رہا. نہیں, یہ سکن کا ایک ریکگنائزڈ پرابلم ہے, ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ سکن میں ڈاکٹروں کو عام طور پہ پتا ہوتا ہے, لیکن جنرل پریکٹیشنر کو نہیں پتا ہوتا, یا میری طرح کے نالائق آدمی کو شاید نہ علم ہو, لیکن یہ علم ہونا چاہیے. اپنی بیوی سے کہنا کہ علاج کرائے ڈٹ کے, اور آیت کریمہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر وقت پڑھے. اللہ تعالیٰ علاج میں برکت ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک نعیم. السلام علیکم نعیم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نعیم. بلال بھائی میں نعیم داؤد آری والا سے بول رہی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ نعیم داؤد. نعیم داؤد. جی نعیم داؤد. بلال بھائی میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں, اور جب میری شادی ہوئی تھی تو 20 سال ہو گئے تھے میرے شوہر کو داؤد کو بیکرز کا کام کرتے ہوئے. پھر ان کے بھائیوں کے آپس میں کلیش ہو گئے. اس کے بھائی نے داؤد کو اپنے کاروبار سے نکال دیا. تب نکالا بلال بھائی جب میرا رینٹ کا گھر ہے, میری 3 بیٹیاں ہیں جو اسکول میں پڑھتی ہیں. اب 4 سال ہو گیا داؤد کا کوئی کاروبار نہیں ہے. داؤد کام کرنا کیا چاہتا ہے یہ بتاؤ. نہیں بلال بھائی 2-3 دفعہ انہوں نے دوبارہ اپنے طور پہ مٹھائی کا کام پھر دوبارہ شروع کیا تھا, جو چلا نہیں ہمارا کام. آپ سے اس بات کی رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں. بلال بھائی میری 3 بیٹیاں تینوں اسکول جاتی ہیں اور میں رینٹ کے گھر میں رہ رہی ہوں, اور میرے پاس اب کوئی اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ داؤد کوئی کاروبار کریں.
دیکھو پہلی بات تو یہ میں تمہیں نہیں یہ ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو اس طرح نہیں پیش کرتے کہ 3 بیٹیاں ہیں کیا کر بیٹیوں کے نصیب کا تو کھانا ہے. کمال کرتی ہو تم یہ بات, یہی تو تمہیں جنت میں لے کے جائیں گی, یہی تمہیں اس دنیا میں رزق دیں گی. اب میں تمہیں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, داؤد سے کہو کہ پھر کاروبار میں جائے, بیکری میں جائے یا مٹھائی میں جائے, چاہے پیسے ادھار لے کے جائے, اللہ بالکل آسانی کرے گا, لیکن مارکیٹنگ اچھی کرے, شادیوں کے فنکشن پکڑے, کیٹرنگ کرے, صرف دکان نہ کھولے, باہر نکلے. یہ شریف آدمی اتنا ہے کہ یہ اپنی عزت کمانے کے لیے پیچھے بھی رہتا ہے ایک قدم. اس سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے داؤد, لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھتا رہے, اور تیسری چیز پڑھے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص, تینوں چیزیں پڑھے. یقین کرو اللہ بہت آسانی دے گا. یہ اچھا کاروباری آدمی ہے. ریاض ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ریاض. وعلیکم السلام بلال بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ریاض, الحمدللہ. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ریاض حسین ندیم بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. کیا نام آپ کا؟ ریاض حسین ندیم سر. جناب فیصل آباد سے. اپنے بلال بھائی میری والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی. جی. میری ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان ہے, اور ابھی میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے, جو سود پہ بھی ہے اور بغیر سود کے بھی ہے. تو قرضہ لیا کیوں ہے ریاض, یہ بتانا. بس ایسے کچھ حالات پیدا ہوئے کہ بس اسی کوشش میں کہ شاید کچھ بہتری آ جائے, کچھ اسی لیے وہ ریاض اللہ کے ولی جو چیز اللہ کے ساتھ دشمنی ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو, تمہارے خیال میں وہ کسی بھی صورت میں تمہیں برکت دے سکتی ہے. یا تو تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ, یا تم اس سود سے دور ہو جاؤ. پہلی بات یہ ہو گیا, لیکن اب اس پہ ہاتھ صاف ہیں. دوسری بات یہ کہ اب دل میں نیت کر لو کہ آئندہ تم نے سود نہیں لینا, اللہ تعالیٰ قرض اٹھائے گا. محنتی تم بہت ہو, یہی کاروبار کرو, کاروبار کو پھیلاؤ. جو دکان پہ بیٹھ کے ہر وقت تم نے پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص ہے. دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ رحمت ہے, ضرور پڑھنا سورہ اخلاص. اور یہ تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر, یا ولی یا نصیر. یہ تینوں چیزیں ریاض تم دکان پہ بیٹھ کے پڑھو, اللہ تعالیٰ اس چھوٹی دکان کو یقین کرو بہت بڑا کرے گا. لیکن قسم خدا کی کسی بھی مجبوری میں وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا. برکت ہو ہی نہیں سکتی, یا تو ایمان جائے گا یا مال جائے گا. خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے ایمان کو قائم رکھا ہوا ہے. خواتین چھوٹا سا کھول لیتے ہیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کی کالز کا, اور آپ کی کوشش کروں گا کہ میل جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمت گزار تھے حضرت رافع. تو ابو رافع جو ہے انہوں نے ایک دفعہ بیت المال میں سے ایک ہار جو ہے, موتیوں کا ہار جو تھا, وہ اپنی بیٹی کے لیے لے لیا اور اپنی بیٹی کو پہنایا. تو حضرت علی کرم اللہ جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تو انہوں نے ہار کو پہچان لیا کہ یہ بیت المال میں سے ہے. تو کہا کہ یہ ہار تم نے اپنی بیٹی کو کیوں پہنایا؟ کہا کہ میں نے ہار دیکھا کہ میرا بھی تو حصہ کبھی ملے گا, تو میں نے سوچا میں پہلے ہی اپنا حصہ لے لوں. حضرت علی کرم اللہ کا جواب کتنا سادہ تھا. کہا تمہیں پتہ ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سیدہ جو ہیں, ان کے ساتھ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ ایک ایسے جانور کی, ایک بھینس یا ایک گائے کے جو چمڑا ہوتا ہے وہ ایک تھا ہمارے گھر میں, جو کہ ہم بچھونے کے طور پہ استعمال کرتے تھے. مینڈے کا نام لکھا ہوا ہے روایت میں, مینڈے کا جو ایک چمڑا تھا وہ استعمال کرتے تھے, اور اسی پہ ہم سوتے تھے, اسی پہ ہم بچھونا رکھتے تھے. اور جب میں گھر سے نکلتا تھا تو اس کو میں مینڈے کے اس چمڑے کو گھر سے باہر لے کے جانوروں کا چارہ اسی میں اکٹھا کرتا تھا, اور واپس آ کے اسی میں جانوروں کو چارہ کھلایا کرتا تھا. تم کتنے عجیب و رافع کہ رسول کی بیٹی جو ہے وہ تو ایک زمیں پوش شخص کے ساتھ زندگی بھر ایک مینڈے کی کھال کے اوپر سوئے, اور تم جو ہو اپنی بیٹی کو اس زیور سے خوبصورت بناؤ. خواتین حضرات, خوبصورت صرف وہ شخص بن سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہو. اگر سردار جنت یہ ہے تو ہم بھی انہی کے قدموں پہ چلنا ہے. صورتحال یوں ہے کہ کچھ ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. فوزیہ ہیں جن کے نام, شوہر کا نام ہے عبدالجبار, کہنی کہ میرے شوہر سے تعلقات نہیں ہیں. ہے نا فوزیہ, آپ کے جو تعلقات ہیں جبار سے وہ صرف ایک صورت میں چل سکتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ عورت بن جائے. جبار نے عورت نہیں بننا, آپ کو عورت بننا پڑے گا, اور اس کو بننے کا طریقہ صرف ایک ہوگا. ہر بات کا جواب نہ دینا
اور سنبھل کے چلنا، یہ اس جبار براد بھی نہیں ہے لیکن غصے کا تیز ہے. اب اس خاندان کو توڑنے کی بجائے اگر صرف زبان کا استعمال احتیاط سے کر لو گی تو فوزیہ کتنی اچھی بات ہوگی. ایک بات. دوسری بات جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنا کہ تمہارا وزن جو ہے تمہارے مزاج کا حصہ ہے. جس طرح تمہارا مزاج بھاری ہے تمہارا وزن بھی اسی طرح. اس کو کم رکھو گی بہتر رہو گی. آیت کریمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اللہ خیر کرے گا. ثنا میر کہتی ہیں کہ میرا جب بھی رشتہ آتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے نا ثنا میر، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. رکاوٹ نہیں آ جاتی. اللہ بہتر رشتے کے انتظار میں آپ کے ساتھ رحم برتتا ہے. اس لیے 3 چیزیں پڑھو، یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تینوں پڑھتی رہو گی. کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے، رشتہ انشاءاللہ ہوگا. وسیم کہتے ہیں کہ جناب میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا اسلام آباد میں پی ایم آفس میں، یہ بتائیے کہ کیا یہ جاب ہو جائے گی؟ اگر تو میرے بھائی محمد وسیم تم نے اللہ میاں کو نمبر ڈائل کیا ہوتا تو ضرور اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو سکتا تھا، کیونکہ تم نے نمبر ڈائل کیا ہے کتب آن لائن میں اور میرا نام بلال کتب ہے. میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے، اور اس آسانیوں کے لیے تمہیں میری درخواست یہ ہے کہ سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. جمیل ہیں، جمیل احمد کہتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان کی وجہ یہ ہے کہ 40 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں، قرض والے بہت پریشان کرتے ہیں. تو جمیل قرض لینے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ قرض لے رہے ہو. قرض لیتے ہوئے تو تمہیں احساس ہوا نہیں تھا کہ میں لوگوں کا مال لے رہا ہوں، اور جب قرض مانگنے والے آ رہے ہیں تو اب تمہیں پریشانی ہو رہی کہ مانگ کیوں رہے ہیں. بھیا لوگوں کا مال تم نے واپس کرنا ہے. جمیل اپنے شکی مزاج کو کم کرو، کاروبار کی طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. اور سود کے اوپر بالکل تم نے کوئی صورتحال اب اختیار نہیں کرنی. 3 چیزیں جو میں تم سے عرض کر رہا ہوں اس کو پڑھتے رہنا ورنہ نقصان بڑھے گا. پہلی چیز جو تم نے پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری چیز جو تم نے پڑھنی ہے وہ ہے یا ولی یا نصیر، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہارے نروز کمزور ہیں، تمہارے لیے طاقت ہے. اور رزق کے لیے تم نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ کو. اس کو جتنا پڑھو گے تینوں چیزوں کو اللہ آسانی کرے گا، انشاءاللہ قرض اترے گا. لیکن خدا کے واسطے جب مال لوگوں کا کھاتے ہیں تو ان کو واپس بھی دینا ہوتا ہے. ایک خاتون ہے کہتی ہیں کہ جناب یاسمین، میرے شوہر کا نام ہے محمد سلیم، میری 2 بیٹیاں، اور اب میرے شوہر کو بیٹا چاہیے. یہ یہاں پہ ایک میکرو سٹور ہے لاہور میں، وہاں سے ملتے ہیں، جا کے لے آئیے. کیا مجھے دوسرا بیٹا مل سکتا ہے؟ خدا کی ولی جب تم اتنی بڑی باتیں کرو گی یاسمین، یہ آگے کی میلنا میں تمہیں پڑھ ہی نہیں رہا، کیونکہ تم نے خدا کی قسم اگر یہ تمہارا کہنا ہے نا تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہارے مزاج کو، تمہارے شوہر کے مزاج کو انسانوں والا بنائے. یہ جاہلانہ مزاج کہ کیا یہ ہو سکتا، اتنا جابرانہ مزاج اگر تم لے کے چلو گی تو پھر خدا تم پہ کیسے رحم کرے گا. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے. اس کے لیے سورہ یوسف اور سورہ مریم کی روز تلاوت کرو، اور خصوصاً جمعے والے دن. لیکن یہ دعا ہے، حتمی فیصلہ اس کائنات میں صرف میرے اللہ کا چل سکتا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں. خواتین حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جب کل ملاقات ہوگی تو ہمارے مہمان ہوں گے بہت سے، اور ہم بات جس پہ کریں گے یقین کیجئے وہ دل دہلانے والی بات ہے. اور بات ہوگی کہ آج کے ہمارے مسلمان لوگ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ اپنے مزاج میں کیوں ہو گئے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں پہ فاتح پڑھنے جائیں تو وہاں بھی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ تم نے میرے باپ کی قبر سے 2 قطرے مٹی اٹھا کے اپنے بیٹے کی قبر پہ کیوں ڈال لی؟ اگر یہی مزاج ہوگا تو پھر ان للہ، پھر رحم کب آئے گا؟ ہم کیوں باتیں کریں گے اپنے صحابہ کی؟ خواتین حضرات، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اب سے دعاؤں کی خاص درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آسانیاں دے. پاکستان کے لیے بہت خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس ملک کو اللہ آسانیاں دے، خوشیاں دے، اور آسانیاں اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.